السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورۃ النمل آیت نمبر 74 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تمہارا رب جانتا ہے، لَيَعْلَمُ جانتا ہے، ما جو تُكِنُّ چھپاتے ہیں، صُدُورُهُمْ ان کے سینے، وَما اور جو يُعْلِنُون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وما اور نہیں ہے، من غائبۃ، غائب معنی ہوتا ہے پوشیدہ، جو سامنے نہ ہو، نظر نہ آ رہا ہو، فی السماء والارض زمین اور آسمان میں، الا مگر، فی کتاب مبین وہ کتاب مبین میں ہے، اور آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز نہیں جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون۔ ان بے شک هذا القرآن یہ قرآن، یقص، قص یقص معنی ہوتا ہے بیان کرنا، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر بیان کرتا ہے، اکثر الذی اکثر وہ چیزیں، ہم فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر بہت سی چیزوں کو واضح کر رہا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ وَإِنَّهُ اور بے شک یہ لَهُدًى ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ اور رحمت ہے، لِّلْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے لیے، لی معنی لیے، ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم۔ ان ربک بے شک تمہارا رب، یقضی قضا یقضی معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، بینہم ان کے بیچ فیصلہ کر دے گا، بحکمہ اپنے حکم سے، وہو اور وہ العزیز زبردست ہے، غالب ہے، العلیم سب جاننے والا ہے۔ بے شک تمہارا رب اپنے حکم کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اور وہ زبردست ہے، جاننے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ سو توکل، توکل معنی ہوتا ہے بھروسہ کرنا، توکل امر ہے، تو بھروسہ رکھیے، بھروسہ کریے، علی اللہ اللہ پر، انکا بے شک آپ، علی الحق المبین واضح حق پر ہے، بس اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک تم صریح حق پر ہو۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ اگر کوئی نہیں مان رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بات غلط ہے جو آپ بتا رہے، وہ جو اپنے آپ کو اندھا بنا لے اور اپنی عقل سے کام ہی نہ لے، آنکھوں سے دیکھنا ہی نہ چاہے، تو اس کو کون سمجھا سکتا ہے؟ انکا بے شک آپ، لا تسمعو، اسمع یسمع معنی ہوتا ہے سنانا، لا تسمعو نہیں سنا سکتے، الموتا مردوں کو، ولا تسمعو اور نہ آپ سنا سکتے ہیں، الصم بہرے کو، اسم اس کا پلورل ہے سم، اور نہ آپ بہرے کو سنا سکتے، الدعاء بات کو، اپنے پکار کو، اپنی آواز کو، اذا اور بہرا بھی کیسا، ایک تو مردہ ہے بالکل، جس کو کچھ ہوش ہی نہیں ہے، نہ آنکھیں کام کرتی ہیں اور نہ اور دوسرے اعضاء اس کے،
اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں دعا کو۔ اب یہاں دیکھیں ایک بات اور آگے بتائی، اذا ولوا، جبکہ وہ پھر جائے، مدبرین، پیٹ پھیر کر، جب وہ پیٹ پھیر کر چل دیا ہو، اس نے سننا، اس نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا ہو۔ آدمی کو جو دیکھ رہا ہو اس کو اشارتاً بھی کوئی بات سمجھائی جا سکتی ہے اگر کسی نے کان بند کر لیں تو، لیکن یہ بہرے ایسے ہیں کہ انہوں نے پیٹ بھی پھیر لیا، تو اب آواز آپ کتنی لگاتے رہیے، کچھ بھی اشارہ کرتے رہیے، ان کو کچھ خبر نہیں ہونے والی۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں۔ وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ وما أنت، اور آپ نہیں ہیں، بہاد العمی، ہادی ہدایت دینے والے، راہ دکھانے والے، آپ ہدایت دینے والے اور راہ دکھانے والے نہیں ہیں۔ العمی، عمیون کہتے ہیں اندھو، اعما مانے اندھا، اور پلورل عمیون، تو آپ اندھوں کو جو دیکھ نہ پا رہے ہوں ان کو آپ نہیں ہدایت دے سکتے، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے، بے راہ روی سے۔ ان تسمعوا، آپ نہیں سنا سکتے، الا مگر، من اسی کو، جو یؤمن ایمان رکھتا ہے، بآیاتنا ہماری آیتوں پر، فہم مسلمون، پھر وہ مسلم بن جاتا ہے، ہماری باتیں مان کر ان پر وہ یقین کرتا ہے اور ہمارے تابع ہو جاتا ہے۔ اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستہ دکھانے والے ہو، تم تو صرف ان کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، صرف فرما بردار بن جاتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ وَإِذَا، اور جب وقع، وقع مانے ہوتا ہے وقوع ہونا، واقع ہونا، وَإِذَا وقع، جب واقع ہو گئی، ہو جائے گی، القول، بات، علیہم، ان پر، جب ان پر بات واقع ہو جائے گی، اخرجنا، اخرج مانے ہوتا ہے نکالنا، اخرجنا، ہم نکالیں گے، لہم، ان کے لیے، دابت، دابہ ایک جانور، من الارض، زمین سے، تکلمہم، کلم یکلم مانے ہوتا ہے بات کرنا، تکلمہم، جو ان سے بات کرے گا۔ تو اولن تو دیکھیں اس کی پیدائش، اس کا نکلنا ہی ایک عجیب طریقے سے ہوگا، یعنی ایسا تو نارملی ہوتا نہیں ہے کہ کوئی چیز زمین میں سے اس طرح پیدا ہو جائے کوئی جانور، ہے نا، سب کا ایک طریقہ، ایک پروسیس ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے سب کا، لیکن یہ زمین سے ایسے نکلے گا۔ ان الناس، بے شک لوگ، کانوا بآیاتنا، تھے ہماری آیتوں پر، لا یقینون، کہ وہ یقین نہیں کرتے تھے۔ یوقنون، ایقنا مانے ہوتا ہے یقین کرنا، لا یقینون بآیاتنا، وہ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ بے شک لوگوں کا حال یہ ہو گیا تھا، یعنی وہ ایسے ہو گئے تھے کہ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، تو اب ہم اس طریقے سے یہ ایک دابہ نکالیں گے زمین سے جو ان سے باتیں کرے گا، اور جب ان پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے، یعنی ان کے لیے جب طے ہو جائے گا سزا کا ہونا، اور جب ان پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک دابہ، غیر انسانی مخلوق نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن، نحشر، حشر یحشر مانے ہوتا ہے جمع کرنا، اور جس دن ہم جمع کریں گے، من کل امت، ہر ایک امت میں سے، فوجن، ایک بڑا گروپ، ممن، ان لوگوں میں سے، جو یکذبو، جو جھٹلاتے تھے، بآیاتنا، ہماری آیتوں، جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، ان میں سے ہم ایک فوج نکالیں گے، فہم یوزعون، یعنی فوج مانے بڑی جماعت، ایک بڑی جماعت ہم ان میں سے نکالیں گے، ان لوگوں کی ہوگی ایک بڑی جماعت، مطلب ہے یہ ان لوگوں کی ایک بڑی جماعت ہوگی جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، فہم یوزعون، پھر وہ لوگ، یوزعون، اوزع مانے ہوتا ہے تقسیم کرنا، الگ الگ کرنا، تفریق کرنا بھی اس کا ایک، فہم یوزعون، پھر ان کو
صف بندی کی جائے گی، الگ الگ ان کی تفریق کی جائے گی. وَأَوْزَاعَيْنِ اس کا روٹا وزع مانے ہوتا ہے کسی چیز کو تقسیم کرنا، اور اوزع مانے ہوتا ہے چیزوں کو ترتیب دینا، خاص طور سے صفوں کو. تو ان کی پھر صفیں الگ الگ کی جائیں گی، صف بندی ان کی جائے گی. اوزع کا مضارع فعل ہے یوزع، اس کا پیسو ہے پھر یہ یوزع. اور جس دن ہمارے امت میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. حتیٰ کہ اذا جاؤ جب وہ آ جائیں گے، قالا تو پھر اللہ ان سے کہے گا اکذبتم کیا تم نے جھٹلایا. دیکھو تامیم پیش تم، ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس کا پلورل ہے. اکذبتم کیا تم نے جھٹلایا بھی آیاتی میری آیتوں کو، ولم تحیطوا اور نہیں تحیطوا. احاطہ مانے ہوتا ہے احاطہ کرنا، گھیرنا. اور جب علم کے ساتھ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جانکاری میں لانا، نالج میں لانا، ٹھیک ہے. ولم تحیطوا بها علما، اور تم اس کو جانکاری میں بھی نہیں لائے، اپنے علم میں بھی تم ان کو نہیں لائے، ان کا احاطہ بھی نہیں کیا تم نے علما. ام یا ماذا کنتم تعملون تم کیا کرتے تھے، ماذا کیا کنتم تعملون تم کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو خدا کہے گا کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا، حالانکہ تمہارا علم ان کا احاطہ نہ کر سکا، یعنی تم نے ان کو اپنے علم میں بھی نہیں لایا. یا بولو کہ تم کیا کرتے تھے. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ. اور وقع القول بات واقع ہو گئی علیہم ان پر، بما ظلموا اس وجہ سے جو ظلموا انہوں نے ظلم کیا، ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر بات واقع ہو گئی. فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ تو وہ پھر بول نہ سکیں گے. نطق ينطق مانے ہوتا ہے بولنا، نطق، پھر وہ بول نہ سکیں گے اور ان پر بات پوری ہو جائے گی اس سبب سے کہ انہوں نے ظلم کیا، بس وہ کچھ نہ بول سکیں گے. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. علم کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انا ہم نے، جعلنا بنایا، اللیل رات کو، ہم نے رات کو بنایا، کیوں، لیسکنوا فیہ تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، رات میں سکون حاصل کیا جائے، ہم نے رات کو اس لیے بنایا. والنہارا اور ہم نے دن کو بنایا، مبصرا روشن. ابصرا مانے ہوتا ہے روشن، اور ابصرا مانے دکھانا بھی ہوتا ہے. اور ہم نے دن کو روشنی والا بنایا، یعنی وہ ایسا ہے کہ اس میں چیزیں نظر آتی ہیں، وہ چیزوں کو دکھاتا ہے. پھر انسانوں کو چیزیں نظر آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، اور پھر وہ اس میں کام کرتے ہیں اور رات کو سکون حاصل کرتے ہیں. ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے جو یؤمنون یقین رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں، اور دن کے وہ اس میں دیکھیں. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. وَيَوْمَ اور جس دن، ينفخ پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، نفخہ ينفخ مانے ہوتا ہے پھونک مارنا، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، پھر کیا ہوگی حالت، فَفَزِعَ تو گھبرا جائے گا، ڈر جائے گا، اور اس ڈر کی کیفیت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی، بہت زیادہ. من فی السماوات جو کوئی فی السماوات آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض اور جو کوئی زمین میں ہے، الا سوائے ان کے، من جن کو، شاء اللہ اللہ نے چاہا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی جن کو اللہ نے چاہا، ان کے علاوہ ہر کوئی گھبرا جائے گا اور ڈر جائے گا. وکل فزع یفزع مانے ہوتا ہے گھبرا جانا، ڈر جانا. وکل اور ہر ایک، اتوہ اتا مانے ہوتا ہے آنا، اتوہ اس کے پاس آئیں گے، داخرین داخر کہتے ہیں بے حیثیت ہونا، بے وقت اور ذلیل ہونا، ٹھیک ہے. داخر دخر مانے ہوتا ہے بے وقت ہونا، ذلیل ہونا. داخرین بے وقت
اور بے حیثیت بن کر، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو گھبرا اٹھیں گے جو آسمانوں میں ہے وہ جو زمین میں ہے، مگر وہ جس کو اللہ چاہے، اور سب چلے آئیں گے اس کے آگے عاجزی سے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ اور ترى تم دیکھو گے الجبالا، جبل کا پلورل ہے جبال، پہاڑوں کو، تحسبوا، حسبا یحسب معنی ہوتا ہے سمجھنا، تحسبوا تم سمجھو گے ان کو، جامدتن جامد، ٹھہرے ہوئے، رکے ہوئے، وہیا اور وہ تمرو، مر مرو معنی ہوتا ہے گزرنا، چلنا، وہ چل رہے ہوں گے، مر السحاب بادلوں کے چلنے کی طرح، وہ اڑ رہے ہوں گے، یعنی جیسے بادل اڑتے ہیں فلوٹ کرتے ہیں ایسے وہ فلوٹ کر رہے ہوں گے۔ صنع اللہ الذی، اللہ کی کاریگری جس نے، اتقنا، اتقنا یتقن معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک دم بہترین انداز میں بنانا، ایک دم جس میں کسی کمی کا احساس نہ ہو، اتقن کل شیء جس نے ہر ایک چیز کو ایک دم محکم انداز میں بنایا ہے، انہ خبیر بے شک وہ خبیر باخبر ہے اس چیز سے، بما تفعلون جو تم کر رہے ہو۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر گمان کرتے ہو کہ وہ جمع ہوئے اور وہ چلیں گے جیسے بادل چلیں، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو محکم کیا، بے شک وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔ من جو جاء آئے گا بالحسنتی بھلائی لے کر، فلہ تو اس کے لیے ہوگا خیر منہا اس سے بھی بہتر بدلہ، وہم اور وہ من فزع گھبراہٹ سے، یومئذ اس روز، آمنون محفوظ رہیں گے۔ آمین، امینہ سے آمین کہتے ہیں محفوظ رہنے والے کو، تو آمینون محفوظ رہیں گے وہ، جو شخص بھلائی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ ومن اور جو جاء آئیں گے بالسيئة برائی لے کر، فكبت یعنی برے اعمال لے کر، برائی لے کر مطلب برے اعمال لے کر، فکبر کبا معنی ہوتا ہے الماء کے ساتھ پانی کو یا لکوڈ کو انڈیل دینا، پور کرنا، گرا دینا اس کو، تو کبت یعنی انڈیل دیا جائے گا، ان کو ڈال دیا جائے گا بھر کر، فکبت وجوہ، وجہن کا پلورل ہے وجوہ، چہرے، ان کے چہرے انڈیل دیے جائیں گے، پھر نار آگ میں، یعنی چہروں کے بل وہ جہنم میں ڈال دی جائیں گے۔ حل تجزون کیا تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے، اللہ مگر اس بات کا، کن تم تعملون جو تم کرتے تھے، یعنی تم کو صرف اس بات کا بدلہ مل رہا ہے جو تم کرتے تھے، تمہارے اعمال کا ہی تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے، یہ تم پر ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ اور جو شخص برائی لے کر آیا تو ایسے لوگ اوندھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے، تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے تھے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ انما بے شک امرت مجھے حکم ملا ہے، ان کے، اعبد میں عبادت کروں، رب هذه، رب هذه البلدہ اس شہر کے رب کی، الذی جس نے، حرمہا اس کو محترم بنایا، جس رب نے شہر کو محترم بنایا ہے، وَلَہُ اور اسی کی ملکیت میں ہے، کل شیء ہر ایک چیز، وہ امرتو اور مجھے حکم ملا ہے، امرتو یہ پیسو ہے امرا سے، اگر یہ امرتو ہوتا تو مطلب ہوتا میں نے حکم دیا، لیکن پیسو ہے امرتو مجھے حکم ملا، اور مجھے حکم ملا ان کے اکونا میں ہو جاؤں، من المسلمین فرما برداروں میں سے، مجھ کو یہی حکم دیا گیا کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم ٹھہرایا اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداری کرنے والوں میں سے بنوں۔
وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَأَنْ اور مجھے حکم ملا اس بات کا کہ میں تلا یتلو مانے ہوتا ہے پڑھ کر سنانا اور پڑھنا بھی ہوتا ہے اس کا میننگ. تو یہاں مراد ہے پڑھ کر سنانا. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور میں قرآن کو پڑھ کر سناؤں. فمن تو بس جو اہتدا ہدایت پاتا ہے یعنی اس کو ہدایت ملی فإنما يهتدي لنفسه تو وہ راہ پر آ گیا ہدایت اس نے پائی لنفسی خود اپنے لیے. وہ منزلہ اور جو راستے سے ہٹ گیا فقل تو کہہ دو انما بے شک میں انا بے شک میں من المنذرین ڈرانے والے میں سے یعنی میرا کام تو صرف ڈرانا ہے. تو اگر تم لوگ گمراہ اگر ہوتا ہے کوئی تو اس سے میرے کام پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تم لوگ اپنے آپ کے لیے یہ مصیبت تیار کر رہے ہو. اور یہ کہ قرآن کو سنا پھر جو شخص راہ پر آئے گا تو اپنے لیے راہ پر آئے گا اور جو گمراہ ہوا تو کہہ دو کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے. تو اس میں دیکھیے ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اگر پرسنلی کوئی آدمی اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پیغام سے بھی نفرت کی جائے وہ اس کی بات میں غور کیا جائے. تو اگر کسی کی دشمنی جیسے مسلمانوں کی یا پھر مسلم کی دشمنی میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ میری دشمنی کی وجہ سے راہ سے اگر ہٹ جاتے ہو تو اس میں نقصان تمہارا ہے. اس میں میرا تو کام صرف یہ تھا کہ مجھے ڈرانے کا کام ملا ہوا اور میں نے ڈرا دیا میں نے سمجھا دیا میرا کام تو پورا ہو گیا. تو مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پریشانی تمہاری ہو رہی ہے اس میں. اور یہ کہ قرآن کو سناؤ اور یہ کہ قرآن کو سناؤ پھر جو شخص راہ پر آئے گا تو وہ اپنے لیے راہ پر آئے گا اور جو گمراہ ہوا تو کہہ دو کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وقل اور کہہ دو الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. سا ان قریب یریکم وہ دکھائے گا. ارا یری مانے ہوتا ہے دکھانا. وہ دکھائے گا تم کو آیاتی ہی اپنی نشانیاں فتعرفون پھر تم اس کو پہچان جاؤ گے اور پھر پچھتاؤ گے ان کو پہچان کر کہ کاش ہم ان کو پہلے ہی پہچان جاتے اور ان پر یقین کر لیتے اور جو ہمیں سمجھا رہے تھے ان کی بات کو ہم مان لیتے اور غور کر لیتے. تو اس وقت پچھتاؤ گے اس چیز میں. وما ربک اور تمہارا رب بغافل غافل ماں یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ کو ماں کو کے بارے میں بتایا تھا. ماں لیسا کی میننگ میں آتا ہے اور جب لیسا مانے ہوتا ہے نہیں اور لیسا کی میننگ میں پہچاننے کے لیے آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آگے با نظر آتا ہے آپ کو. وما ربک اور نہیں ہے تمہارا رب غافل غافل عما تعملون ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو. اور کہو کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لو گے اور تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو. یہ ہمارا آج کا سبق ہے. آپ اس کو یاد کریں گے ورڈس میں اس کے لکھ لیجیے گا.